الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرات معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں اور نوجوان عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے عزیزوں، یہ رجب کا مہینہ ہے، آج چاند کی 2 تاریخ ہے۔ رجب کا مہینہ ہے، رجب ماخوذ ہے ترجیب سے، رجب ماخوذ ہے ترجیب سے، جس کے معنی آتا ہے تعظیم کرنا، تعظیم کرنا۔ جس طرح قرآن مقدس کے اندر 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، تو ان 4 مہینوں میں سے ایک رجب کا بھی مہینہ داخل ہے، جس مہینے کے اندر جنگ و جدال کرنا، قتل و قتال کرنا حرام ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس کی اکرام کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کی بات کرتے ہیں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب میں اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک صاحب ایمان کے لیے خوشخبریاں اور بشارت دے رہے ہیں۔ روایت کرنے والے صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنۃ بسلام، تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ الترمذی و ابن ماجہ اور ترمذی، یہ دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ایمان والے نے 3 باتوں پر عمل کر لیا، وہ ایمان والا، وہ انسان، وہ صاحب ایمان جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ایسے جنت میں داخل نہیں ہوا کیونکہ جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہر صاحب ایمان ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور جائے گا۔ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد یا پہلے جہنم گناہوں کی نحوست سے جو اس کے اندر جو انہوں نے اعمال کیے، برے اعمال کیے ہیں، وہ برے اعمال
جہنم میں ڈال کر کے دھونے کے بعد صفائی کرنے کے بعد وہ شخص جنت میں جائے گا. لیکن قربان جائے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ایمان والے چاہے امیر ہو یا غریب، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، یا مرد ہو یا عورت، نوجوان ہو یا بزرگوار، کسی بھی طبقے کا انسان ہو، اگر وہ صاحب ایمان ہے اور وہ انسان ان تین باتوں پر عمل کرنے والا ہے، ایک مسلمان اگر ان تین باتوں پر عمل کرنے والا ہے، آقا اور عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تدخل الجنۃ بسلام، وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا. سلامتی ایک ایسا لفظ، سلامتی کا ایسا لفظ ہے جس کے بارے میں آپ لوگوں نے بہرحال سنا ہوگا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس نار نمرود میں پھینکا گیا، جس نار نمرود کے سامنے سے ایک پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، اگر ایک پرندہ بھی جاتا تھا، اگر اڑتا تھا سامنے سے تو جھلس جاتا تھا. اس طرح سے دہکتے ہوئے انگارے میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ استعمال کیا تھا، یا نار کونی بردن و سلاما، یعنی لفظ سلام لا کر کے اللہ نے یہ استعمال کیا. یہ بتلایا کہ یہ لفظ سلام کتنی قیمتی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نار نمرود میں جہاں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ سلام استعمال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نار نمرود کو، اس دہکتے ہوئے آگ کو اور شعلے کو، اس بھڑکتے ہوئے شعلے کو اللہ نے سلامتی والا بنا دیا، باغ و بہار والا بنا دیا، چمنوں اور گل والا بنا دیا. یہی لفظ سلام میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے لفظ اللہ نے سلام کا لفظ استعمال کیا تو اس دہکتی ہوئی آگ میں بھی اسے کچھ نقصان نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، کوئی شریر کے ایک بال بھی نہیں جلے، ایک کپڑا تک بھی نہیں جلے. اور وہی لفظ سلام اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان کے لیے استعمال کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں سے، اگر مسلمانوں میں سے کوئی انسان، کوئی ایمان والا ان تین باتوں پر عمل کر لے گا تو وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا. میرے دوستو، ہر انسان، ہر صاحب ایمان یہ چاہے گا کہ تین باتوں پر عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا. بتائیے آخر وہ تین بات کیا ہے؟ آئیے میرے دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں. آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو. پہلی بات رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. نماز پڑھو تو اللہ کے لیے، روزہ رکھو تو اللہ کے لیے، حج کرو تو اللہ کے لیے، زکات دو تو اللہ کے لیے، کار خیر کرو تو اللہ کے لیے، مدارس میں لگاؤ تو اللہ کے لیے، مساجد میں لگاؤ تو اللہ کے لیے. جو بھی کار خیر کرو اللہ کے لیے کرو. آپ اپنی آل اولاد اور پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو ثواب ملے گا، وہ بھی اللہ کی عبادت میں شامل ہے. آپ بیماری پر پیسہ لگا رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک مسلمان، ایک صاحب ایمان، ایک کلمہ پڑھنے والا، ایک مومن، ایک ایمان والا اگر اپنے آل اولاد پر، اپنے بچوں کی بیماری پر، اپنی بیویوں کی بیماری پر، یا اپنی بیماری پر، اپنے دوست احباب کی بیماری پر، اپنے بھائیوں کی بیماری پر، اپنے رشتہ داروں کی بیماری پر اگر وہ انسان، ایک مسلمان اگر پیسہ لگا رہا ہے اس لیے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں حق دیا ہے، اس کا علاج کرنا یہ میرا حق ہے، اس کے لیے مدد کرنا یہ میرا حق ہے. آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ خرچ اپنی بیوی پر کر رہے ہیں، آپ خرچ اپنی اولاد پر کر رہے ہیں، آپ خرچ اپنے بیٹے اور بیٹیاں پر کر رہے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اگر کر رہے ہیں تو وہ عمل آپ کی عبادت میں شامل ہے، اس میں اندر آپ کو ثواب ملا جا رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے. آپ خرچ اپنی بیوی کی بیماری میں کر رہے ہیں لیکن آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے. میرے دوستو یہ عبادت ہے. ہاں
اکثر و بیشتر ہم لوگ صرف مشہور چیز جانتے ہیں کہ عبادت یہ ہے، نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، بس اور بھی بہت ساری عبادات ہیں، یہ تو بڑی بڑی عبادتیں ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کتنی ساری عبادتیں ہیں، صرف ہم ذہن میں لائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، یقیناً ہمیں وہ عبادت کا ثواب ملے گا اور ہمارا وہ کام عبادت میں شامل ہوگا۔ جیسے آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے، چاہے وہ اینٹ کا کام کر رہا ہو یا گارے کا کام کر رہا ہو یا اینٹ بنانے والا کام کر رہا ہو یا بھٹے میں کام کر رہا ہو یا دیوار کی چنائی میں کام کر رہا ہو، بہرحال ہے مزدور، لیکن وہ مزدوری کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی رضا کی یعنی اس کام کے اندر، اس مزدوری کے اندر جو مزدور مزدوری کر رہا ہے وہ اپنے آپ میں ایمانداری کے ساتھ کر رہا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، ایمان چوری والا کام نہیں کرتا ہے، کام کر رہا ہے۔ ایسا مزدور نہیں جو مزدور 2 دن کے کام کو 3 دن بڑھا دے، 3 دن کے کام کو 5 دن لگا دے، وہ مزدور مراد ہے۔ وہ اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے، چاہے آپ کا 1 دن میں ہو جائے چاہے 2 دن میں ہو جائے، وہ للہیت کے ساتھ کام کر رہا ہے، وہ مزدوری بنانے کے چکر میں نہیں ہے، بلکہ آپ مزدور کے دن کو وہ یہ سوچتا ہے کہ کس طرح میں اس طرح سے مزدور کروں جس سے اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق وہ مزدوری کر رہا ہے، وہ مزدوری کر رہا ہے، تو اس کے اندر بھی ثواب ہے، اس کے اندر بھی عبادت ہے۔ وہ کر رہا ہے مزدوری، لیکن اس کی مزدوری کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ جی ہاں، عبادت میں شامل ہے۔ آئیے آگے چلیں، آئیے میرے دوستوں میں آگے اور بتاتا چلوں، ایک انسان کپڑا پہن رہا ہے اپنے شریر کو ڈھکنے کے لیے، ایک انسان کپڑے کو استعمال کر رہا ہے اپنے بدن کو چھپانے کے لیے، ایک انسان کپڑے کو پہن رہا ہے اپنے بدن کو زیب و زینت حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ کپڑا پہنتے سمے اگر آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہا ہے تو اس میں بھی عبادت کا ثواب ہے۔ ایک انسان زمین پر چل رہا ہے، اپنے کام کے لیے جا رہا ہے، اپنے کام کے لیے جا رہا ہے، لیکن جو راستہ وہ طے کر رہا ہے، جہاں تک اس منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کے درمیان جو راستہ ہے، اس راستے پر جو طریقہ میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اگر وہ ایک ایمان والا اس طریقے کے مطابق چل رہا ہے تو اس کا چلنا بھی ایک عبادت ہے۔ ایک بزنس کرنے والا، کاروبار کرنے والا، تجارت کرنے والا اگر ایک تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کا معاملہ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں، کسی کے ساتھ غداری نہیں، بلکہ وہ ایمانداری کے ساتھ جس طرح کاروبار کرنا چاہیے، جس طرح میرے اور آپ کے نبی آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس طریقے کے مطابق اگر کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی تاجر اس طرح تجارت کر رہا ہے تو اس آدمی کا تجارت کرنا بھی عبادت میں شامل ہے۔ دکان میں بیٹھا ہوا ہے لیکن طریقہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو وہ بھی عبادت میں شامل ہے، گویا وہ عبادت کرتا ہے، اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھا، سلام کیا، بہرحال سلام کیا، اس کا الگ ثواب ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد مسکرایا، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اگر دیکھ کر مسکرائے، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ گویا ایک مسلمان کو محبت کی نظر سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ شادی کر رہے ہیں، شادی کے اندر شادی کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، وہ اگر شریعت مطہرہ کے دائرے کے اندر وہ شادی کر رہے ہیں، وہ شادی کے ارکان کو انجام دے رہے ہیں، یقیناً شادی کرنا بھی عبادت ہے۔ اگر آپ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کر رہے ہو، اگر آپ اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی یا نکاح اگر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر آپ کر رہے ہیں تو اس میں جتنا آپ کا وقت خرچ ہو رہا ہے، جتنا آپ کا ٹائم لگ رہا ہے، ان تمام ٹائم کے اندر آپ کا عبادت کا ثواب لکھا جا رہا ہے، گویا وہ ٹائم آپ کا عبادت میں شامل ہے۔ میرے دوستو،
بہت سارے معاملات ہیں. اگر آپ کھانا کھانے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھر کے اندر کھانا کھا رہے ہیں، ہر انسان کھانا کس لیے کھاتا ہے؟ زندگی کے لیے، جینے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے اور اس کے ذائقے کے لیے. بہرحال کھانا طرح طرح کے آپ کھا رہے ہیں، یا سادہ کھانا کھا رہے ہیں یا آپ رنگین کھانا کھا رہے ہو، لیکن جتنا دیر آپ کا کھانا کھانے میں لگ رہا ہے اتنا سمے آپ کا عبادت میں لکھا جا رہا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہیں اس کھانے کے درمیان وہ کھانے کا جو طریقہ ہے، اگر اس کھانے کے درمیان اگر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا رہے ہیں، کھانا میرے سامنے آیا، کھانا آپ کے سامنے آیا، کھانا کسی کے سامنے پیش کیا گیا، وہ کھانا شروع کرنے سے پہلے اگر آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا رہا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر وہ کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھانے میں جتنا اس کا سمے لگ رہا ہے، جتنا ٹائم لگ رہا ہے، وہ بھی اس کی عبادت میں شامل ہے. میرے دوستو، اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں. بہت سارے ہر مسلمان اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کسی کام کو انجام دے، اور چاہے بھلے ہی وہ اپنی ضرورت کے دائرے میں دے رہا ہے. رات کو سو رہے ہیں، ایک ایمان والا رات کو سو رہا ہے، وہ عبادت نہیں کر رہا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عشاء کی نماز پڑھی، باوضو سو گیا، فجر کی نیت کر کے سو گیا. آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فجر میں اٹھا نماز پڑھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوری رات سویا ہے، 8 گھنٹہ 6 گھنٹہ سویا ہے، فجر اٹھ کر کے پڑھ لیا ہے، باوضو سویا تھا. پوری رات سونا بھی اس کی عبادت میں شامل ہے. ہر ایک عمل بھلے ہی آپ کی ضروریات زندگی کے اندر شامل ہو، اگر آپ اس ضروریات زندگی کے اندر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور طریقے کو اگر آپ دیکھ کر کے اپنا رہے ہیں تو یقیناً آپ کا ہر کام، ہر لمحہ عبادت میں شامل ہے. تسبیح اور ذکر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. حضرت داؤد علیہ السلام اپنے حجرے مبارک میں بیٹھے ہوئے ہیں اور داؤد شریف کی تلاوت، زبور کی تلاوت فرما رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت فرما رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر، وہ نبی ہے کہ اس کی آواز جسے لحن داؤدی کے نام سے مشہور ہے، کہ اس کی آواز میں وہ درد اور وہ مٹھاس کہ میرے عزیز دوستو، جب حضرت داؤد علیہ السلام اب زبور کی تلاوت کر رہے ہیں، ایک کیڑا، سرخ کیڑا باہر نکلا سامنے سے. سرخ کیڑا باہر، مٹی کی ڈھیلے میں سے سرخ کیڑا باہر. کیڑا نکلنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کر رہے ہیں. کرتے کرتے یہ بات ذہن میں آئی اور یہ کہنے لگے کہ اس کیڑے کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اتنی بات ذہن میں آئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو گویائی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو بولنے کی صلاحیت دی. اس کیڑے نے جواب دیا، اے داؤد علیہ السلام، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن میں 1000 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس تسبیح کو میں 1000 مرتبہ جب تک نہیں پڑھتا ہوں، ایسا میرا کوئی دن نہیں گزرا ہے. اس کیڑے کی حیثیت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میرے نظر میں کیا ہے؟ لیکن اللہ کی عبادت، کیڑے بھی اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے 1000 مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام سے مخاطب کر کے وہ ہو کر کے وہ کیڑے کہتے ہیں، اے داؤد علیہ السلام، ایک دن میں 1000 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھتا ہوں، کوئی دن میرا ناغہ نہیں ہوا ہے جس دن میں اس تسبیح کو نہیں پڑھتا. اور سنیے داؤد علیہ السلام، کوئی رات ایسی نہیں گزری جس رات میں میں نے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وسلم، اس درود شریف کو میں کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری جس رات کو میں 1000 مرتبہ نہ پڑھتا.
ایک کیڑا ہے، وہ کیڑے کہتے ہیں کہ میں رات کو 1000 مرتبہ اس درود شریف، دن کو 1000 مرتبہ اس تسبیح، کیڑے کے لیے نہ کھانے کا انتظام ہے نہ کچھ اور ہے، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے اپنے کھانے کا بھی بندوبست کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، آج انسان اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے اس کے پاس 5 وقت کے لیے فرصت نہیں، 1 گھنٹہ کے لیے وقت نہیں ہے اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ انسان پورے دن کھاد چھاننے میں لگا ہوا ہے، محنت اور مشقت میں لگا ہوا ہے، مزدوری کر رہا ہے تاکہ اس کی زندگی کسی طرح گزر جائے یا بہتر سے بہتر اپنی اولاد کے لیے ذریعہ معاش بن جائے، اس لیے وہ انسان لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت مولانا ارسلان رحمت اللہ علیہ ایک واقعات کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ، ایک بادشاہ اپنی فوج اور لشکر کے ساتھ جو ہے کہا جاتے ہیں وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ جب جنگل میں شکار کے لیے نکلتے ہیں، ساتھ میں کھانے پینے کا ساز و سامان بھی لیا، سفر و سامان کو تیار کرنے کے بعد جنگل میں پہنچتے ہیں۔ شکار کرنے کے لیے جنگل جب پہنچ جاتے ہیں تو جب دوپہر کا سمے ہوتا ہے اور وہ بادشاہ فوج کو حکم دیتے ہیں کہ بیٹھ جائیے بھائی، تھوڑی دیر کھانا کھا لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں، اس کے بعد شکاری میں نکلیں گے آگے۔ الغرض جب تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جیسے بادشاہ وہ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، مرغوں کے پنجے، مرغوں کے جو ہے لیگ پیس کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک شاہین پرندہ، آپ لوگوں نے شاہین پرندے کی نام کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ شاہین پرندہ آتا ہے اور پل جھپکتے ہی اس لیگ پیس کو اٹھاتا ہے اور اڑ کر کے وہاں سے وہ پرندہ چل لیتا ہے، اڑتا لگتا ہے۔ بادشاہ حکم دیتے ہیں اپنے فوج کو کہ اس پرندے کے ساتھ ساتھ پیچھے گھوڑے دوڑاؤ، یہ دیکھو وہ پرندہ کہاں تک جا رہا ہے۔ الغرض یہ پہاڑی کے دوسری جانب جاتے ہیں، اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ پہاڑی کے دوسری جانب شاہین پرندہ نیچے بیٹھ گیا۔ نیچے بیٹھنے کے بعد یہ گھوڑ سواروں نے کچھ دور تک گھوڑے میں رکھا اور گھوڑے کو سوار کیا اور بیٹھے گھوڑے کو کچھ دور میں رکھا اور کھڑے ہو کر کے ماجرا دیکھنے لگے کہ وہ شاہین پرندہ وہاں پر کھڑا، وہاں پر موجود ہے۔ یہاں پر ایک انسان کے دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ایک انسان کے دونوں پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور زمین پر اس طرح زمین پر پیٹ کے بل اس انسان کو لیٹایا ہوا ہے اور یہ شاہین پرندہ اس لیگ پیس کو نوچ نوچ کر کے اس کے منہ میں ڈال رہا ہے اور وہ انسان اس گوشت کو کھا رہا ہے۔ اس ماجرے کو دیکھنے کے بعد، اس نظارے کو دیکھنے کے بعد جب اس نے اس منظر کو دیکھا، بادشاہ وقت کو بلایا، بادشاہ نے اس منظر کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد جب اس گوشت کو پورا مکمل ختم ہو گیا، اس شاہین پرندے نے اس انسان کو پورا گوشت کھلایا۔ کھلانے کے بعد وہ پرندہ وہاں سے اڑ گیا۔ اس کے بعد یہ لوگ وہاں پہنچے اور اس کے ہاتھ کے رسی بنے ہوئے ہاتھ کے رسی کو کھولا، پاؤں کے رسی کو کھولا۔ کھولنے کے بعد اسے پوچھا، اس آدمی نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور ادا کرنے کے بعد پوچھا، اس شخص نے، ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر ہے؟ وہ انسان کہتا ہے میں ایک کاروبار کرنے والا تھا، میں ایک تاجر تھا، میں تجارت کا کام کرتا تھا، ہوا یہ کہ میں اسی راستے سے گزر رہا تھا، اتنے میں قافلہ ایک چوروں ایک ڈاکوؤں کی جماعت آئی اور اس نے مجھ پر حملہ کیا اور حملہ کرنے کے بعد میرے سارے ساز و سامان چھین لیا۔ میرے سارے ساز و سامان چھین لینے کے بعد مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ میں نے عاجزی اور انکساری کی، مجھے چھوڑ دیا، لیکن دونوں ہاتھ اور پاؤں کو اس طرح باندھ دیا اس بیابان میں تاکہ یہ یہی تڑپ کر کے مر جائے۔ الغرض یہ جس دن ان ڈاکوؤں نے مجھے مان کر گیا ہے، اسی دن سے یہ شاہین پرندہ صبح اور شام ایک دن میں 2 بار آتا ہے۔ ایک بار روٹی لے کر کے آتے ہیں یہ پرندہ آتا ہے اور دوسری بار میں گوشت یا کوئی سبزی لے کر کے آتے ہیں اور مجھے اسی طرح صبح شام کھلا کر کے چلے جاتے ہیں۔ بادشاہ وقت نے کیا کہا کہ جو خدا ایک ایسے مجبور، ایک ایسے لاچار، ایک ایسے اپاہج یعنی ایک ایسے مجبور جب ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہو، کوئی ذریعہ معاش نہ ہو، کوئی اسباب نہیں ہے، اس بیابان ویرانے جنگل میں کوئی انسان وہاں جانے والا نہیں ہے، اور ایسی جگہ پر جب اللہ رب العالمین ایسے مجبور شخص کے کھانے پینے کا بندوبست اللہ تبارک و تعالی اس طرح کر سکتا ہے، تو ہم اپنے ذریعہ معاش کے لیے اللہ کی عبادت سے کیوں غافل ہیں؟
کیوں غافل ہیں؟ میرے عزیز دینی بھائیوں، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے، تو پہلی بات یہ تھی اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ تین باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ اعبد الرحمن، رحمان کی عبادت کرو۔ دوسری بات یہ ہے وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسری بات یہ ہے وَأَفْشُوا السَّلَامَ، سلام کو عام کرو۔ اس کے بعد ہے تدخلوا الجنۃ بسلام۔ پہلی بات، جو آدمی رحمان کی عبادت یعنی اللہ کی عبادت کرے گا، دوسرے نمبر پر بھوکوں کو کھانا کھلائے گا، تیسرے نمبر پر ہے سلام کو عام کرنا، ہر ایک صاحب ایمان کو سلام کرنا۔ جو انسان ان تین باتوں پر عمل کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ انسان سلامتی کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا